بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن۔ میں اپنی ڈائری کے کچھ پیجز شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ پلیز یہ باتیں کسی بھی طریقے سے لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ پتہ نہیں کتنے ہی لوگ میرے جیسی لائف گزار رہے ہوں گے۔ ڈاکٹر بابا کی صورت میں مجھے جو خزانہ ملا ہے، اس کی تلاش میں کہاں کہاں نہیں بھٹکی۔ اپنے رب کی تلاش میں 6 سال میں نے عبقری کو فالو کیا، مگر کبھی ان سے رابطہ نہ ہو پایا۔ ان کے درس سن کر میں جنات سے بہت اچھے سے متعارف ہو گئی کہ وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ اچھا اب قریب ہے ہاں جی۔ ہر وقت ان کا خوف رہنے لگا اور ان سے بچنے کے لیے عبقری کے وظائف ہر طرف ورد زبان رہنے لگے۔ ان سے بچنے کے 3 اور طریقے بھی تھے، ان پر بھی سختی سے عمل ضروری تھا۔ سر کے بال کبھی نظر نہیں آنے چاہیے، میوزک کسی بھی قسم کا ہو نہیں سننا، گھر کی دیواروں، سائڈ ٹیبلز پر کسی بھی جگہ کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے۔ جی ہوں لازمی سی کہ صحیح کہنے وہ ٹھیک ہے، شریعت کا ان کا وہ طریقہ ہے، جو بھی سمجھا رہے ہیں ان کی جو سمجھ تھی، مطلب انہوں نے وہ بتایا ہوا تھا۔ اچھا پھر نعوذ باللہ، میں نے لاشعوری طور پر اللہ کی جگہ جنات کو دے رکھی تھی۔ مجھے گھر میں چلتے پھرتے ہر جگہ جنات محسوس ہوتے تھے۔ رات کو سوتے میں اپنے پیروں پر اور ہونٹوں پر سوئیاں چبھتی محسوس ہوتی تھیں۔ ناک کے اندر جنات گھستے محسوس ہوتے تھے۔ اور پھر پیارے ڈاکٹر بابا میری ویران زندگی کے گلشن میں بہار بن کے آئے۔ ان کی پہلی ویڈیو دیکھی تو ساتھ ایک تصویر پڑی تھی، پچھلے ننگے سر کھلے بالوں والی لڑکی بیٹھی تھی اور ڈاکٹر بابا ایک مشہور گانے کو ایک نئے ہی رنگ میں متعارف کروا رہے تھے اور عورتوں کے ساتھ بھی فرینڈلی بات کر رہے تھے اور باتوں سے مولانا رومی کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں پوری رات بیٹھ کر گزارتی، دن رات سکارف لپیٹے وظائف پڑھتے میں دنیا سے کٹ کر رہ گئی تھی۔ پھر میری زندگی میں ایسے حادثات ہوئے کہ ہر راستہ بند ہو گیا، اللہ جی نے اکیلا کر دیا۔ بابا جی کی ایک ہی بات کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے، اس ایک بات نے میرے دل سے جنات کا سارا خوف ختم کر دیا، اور میں جو اتنے سالوں سے راتوں کو سر لپیٹ کر نیند پاگل کا لقب لیے بیٹھی تھی، سب سے آزاد ہو کر اپنی پسند کا میوزک ڈاکٹر بابا کے سٹائل میں سنتی ہوں، تصویریں بھی بناتی ہوں، اور اب زندگی بہت خوبصورت ہے۔ سوال کوئی نہیں، نہیں، ایکسپیرینس ہے۔ اب کری والا مینو مارتے ہیں ان کا سمجھانے کا اپنا سٹائل ہے، ان کی بات ٹھیک ہے۔ کافی جی ہر جگہ پہ جن ہی نظر آتے تھے، لیکن سر وہ یہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ جنوں کا فیئر ڈال کے بعد میں ان سے بچنے کے لیے وظیفے بتاتے تھے۔ ہاں جی ڈالتے نہیں ہیں وہ لوگ، جو نہیں مانتے لوگوں نے جو نہیں جی ساڑھے تے ہے نہیں، وہ پھر کہنے ٹھیک ہے جن آپ کے قدموں میں آپ نے اتنے ہزار بار یہ پڑھنا، اتنے دوسرا وہ احتیاطیں پھر بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، جیسے گھر میں تصویریں نہ ہو، گھر میں آپ کی توہمات عورتوں میں ہی ہیں، عورتوں کو پھر وہ ایک شرعی ڈسپلن میں لانا چاہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب تک میں خود ہی نہیں اسلام پہ ہوں گا، میری اپنی نظر پہ پردہ نہیں ہے، مجھے سب سے پہلا حکم تو اللہ نے پردہ تو مردوں کو اپنی نگاہ کا پردہ کرنا ہے، پھر عورتوں کو بھی ہے کہ اپنے جسم کی زینت وہ اس کو چادر لپیٹ کے اس طرح رکھیں۔ مسلمان ادروائز یہ پردہ تو کلوپترا بھی کرتی تھی اور اسے انتہائی کرپٹ ملکہ سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پردہ جو ہے وہ ادروائز یہ پردہ تو آپ سے پہلے بھی کئی قومیں کرتی تھی، یہ نقاب حجاب یہ سارا کچھ پہلے بھی تھا اور مختلف کلچرز میں ابھی بھی ہے، لیکن ڈیفینیٹلی جو ایک واضح حکم آ گیا اس میں جو بھی اس کی وجہ بنی، جو نان مسلمس تھے وہ مسلم خواتین کو انہوں نے ٹیز کیا تھا، تنگ کیا، جو آج آپ کے بازاروں میں مسلمان جوان کر رہے ہیں یا بوڑھے بھی کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں۔ کسی بھی پبلک پلیس پہ خاتون بیچاری گزر رہی ہے، کوئی رش والی جگہ ہے تو وہ اللہ معاف کرے ہمیں بھول جاتا ہے کہ ہم مسلمان بھی ہیں، انسان بھی ہیں یا پاکستانی بھی ہیں، اور یہ ہماری ماں بہن بیٹی ہے،
جو آپ کے سامنے ہو گئے، جو کچھ یہ جدھر کو آپ لوگ جا رہے ہیں، میں کہہ تو رہا ہوں کہ کیا کر رہے ہو. تو حیا سیکھنی ہے تو میں تو کہتا ہوں بی بی زلیخا سے سیکھ لو. وہ غلط کام بھی کرنے لگی ہے، اس کو اپنے وہ پتھر کے بت سے بھی حیا تو آ رہی ہے. ہمیں تو وہ بھی نہیں آ رہی، ہمیں تو اس خدا سے نہیں آ رہی جو یوسف علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں کہ میرا رب جو ادھر بھی دیکھ رہا ہے، میں نے یہ پردہ ہے، یہ ہے پردہ یوسف علیہ السلام کا. نہیں تو وہ تو ننگی لیٹی سامنے ملکہ ہے، وہ بلا رہی ہے اور سارا کچھ کر رہی ہے، لیکن اسے اپنا خدا یاد ہے. بھاگ پڑے ہیں یا اپنی جان چھڑا رہے ہیں جیسے بھی ہے. تو وہ ان کا نام نہیں اب قریب بیچ میں بولنا چاہیے تھا، پہلے جو بھی لوگ کرتے، لوگ خود بھی جاتے نہیں ساڑھے تھے کچھ کیتا کرائے. اصل میں نے اتنی بار تو بتایا کہ آپ لوگ خود ہی مختلف وظائف کرتے ہیں. وہ لڑکا جیسے میرے کو آپ عامل ہیں کہ عملیات کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو بابا جی نے مجھے سورہ رحمان جہاں سے بات شروع ہوئی کیا، اس رحمان اور رحیم کا ہی فرق پوچھ لیا. تو مجھے تو پتہ نہیں تھا جو قرآن شریف اپنی طرف سے ختم کر کے بیٹھا ہوا تھا، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں پتہ تھی. رحمان اور رحیم میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ کیا فرق ہے کیا. آخر دو لفظ ہیں تو کوئی تو فرق ہوگا. اور پھر اس میں میرے لیے کیا میسج ہے. تو آپ کو زمین پہ اس نے اپنی جگہ پہ بھیجا ہوا ہے، بادشاہ بنا کے بھیجا ہوا ہے، آپ کی زمین و آسمان مسخر کر دی ہیں آپ کے لیے. تو آپ نے بھی رحمانیت اور رحیمیت کے اوپر پریکٹیکل کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں، آپ اللہ کے نام پہ اس کا کلام سنا رہے ہیں، آپ اللہ کے نام پہ اس کے سبارڈینیٹ ہیں. تو اللہ تو نہیں کھاتا، اللہ تو کھلاتا ہے، اللہ تو نہیں سوتا، اللہ تو سلاتا ہے کہ یا تم بے فکر ہو، تم سو جاؤ، میں ہوں نا. وہ تو یہ بتا رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم نے آیت الکرسی کا بھی ایک وظیفہ بنا دیا. آیت الکرسی میں میسج ہے کہ یار تم بے فکر ہو، ہر طرف میں ہی ہوں. سرکار دو عالم تو جس شہر میں ان کی جان لینے کے لیے پلاننگ ہو رہی ہے، جہاں پہ آخرکار اللہ کا حکم آ گیا کہ نہیں آپ ٹریول کریں یہاں سے، آپ نے شعبہ ابی طالب بھی کاٹ لی ہے سارا کچھ، وہاں پہ دوپہر کو اگلے درخت کی چھاؤں میں سوئے ہوئے ہیں آرام سے، جہاں دشمن پھر رہا ہے ہر طرف. اور آخرکار ایک دشمن نے آگے تلوار یہاں رکھ دی. اب مجھے پتا ہے کہ میں اپنے بیڈ روم میں بھی سویا ہوں، لاک کر کے خود سویا ہوں، اور میری آنکھ اچانک کھلے، یہاں پہ پسٹل آج کل کے دور میں تو تلوار کم ہوگی، یا چاقو چھری کسی نے رکھی ہوئی ہے، چاہے میری بیگم نے مذاق میں رکھی ہوئی ہے یا میرے بچے نے رکھی ہوئی ہے. مطلب میرے بیڈ روم میں کون آ گیا؟ میں تو لاک کر کے سویا تھا، انتہائی محفوظ پلیس. بڑا لیس لائکلی ہے مذاق ہی ہوگا، میں آرام سے اٹھنا تو مجھے ایسے چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ میں پہلے تو یوں تو ہو ہی جاؤں. جائے کہ میں چوک میں سویا ہوا ہوں، سڑک کے کنارے سویا ہوا ہوں، دشمنوں کے علاقے میں سویا ہوا ہوں. اور دشمن وہ نہیں، عام دشمن نہیں، جن کے میں نے دین مذہب کو چیلنج کر دیا ہے، صدیوں پرانی بات کو، ان کے باپ دادا کے مذہب کو، ان سب کو غلط کہہ دیا. میں ان کا منکر ہوں. ان کے نزدیک تو نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ منکر کہہ رہے ہوں گے نا، یا کافر کہہ رہے ہوں گے. انہوں نے ان کے دین کا مذاق اڑا دیا ہے، بلیسفیمی کر دی ہے، غلط کہہ دیا، ان کے بتوں کی شان میں گستاخی کر دی ہے. آپ انڈیا میں گائے کو کچھ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہوتا ہے کیا؟ ان کا اپنا مذہب ہے، اور سرکار اس کے اگینسٹ بات کر رہے ہیں، اور اب وہیں پہ سوئے ہوئے ہیں. اب وہ آ کے تلوار رکھ رہا ہے، تو پہلا ریئیکشن ہیومنلی تو ہونا تو یہی چاہیے کہ بندہ ویسے ہی ڈٹ جاتا ہے، اوہ یار اس کو تو پرے کر، کیا کر رہے ہو، ابھی 2 منٹ ٹھہرو بات کرتے ہیں. کیا تلوار یہاں تو لگ ہی جائے گی، کڑیچی ہونا ہے، باقی تو بات ہوگی کہ یار 1 منٹ ٹھہر جو، جڑا پرواہ ہی کوئی. آرام سے، ہاں جی تمہیں میرے سے کون بچائے گا. آگے سے ایسا ایمان ہے، ہم میں سے کتنوں کا ایسا ایمان ہے، کہتے میرا اللہ. وہ ڈر گیا، اس کی تلوار، وہ لرز گیا اس اللہ پہ، وہ لرز گیا، اس تلوار گر گئی ہے. جیسے آپ چور کو کہہ دیں اوہ پولیس، وہ ڈر جائے پیچھے، تو آپ اس کی گن پکڑ لیں. اب وہ دشمن ہو کے، میجورٹی میں ہو کے، پہلوان ہو کے آپ کی تلاش میں ہے، وہ اس کے تو تھے بڑی آسان ٹارگٹ آ گیا. اور آگے سے ایسا کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس سے کہہ رہے ہیں کہ میرا اللہ. وہ مان گیا، اللہ مان کیا گیا ہے، وہ ڈر گیا اس اللہ سے. اللہ وہ وائبریشن جو ہے اس نے تلوار گرا دی ہے اس کے ہاتھ سے. اب وہی تلوار اٹھا کے اس کے اوپر رکھ کے کہہ رہے ہیں تمہیں اب کون بچائے گا میرے سے. وہ کہہ رہے ہیں تو مجھے معاف کر دے گا. پاگل، تیرا ہی میرا اللہ ہی تیرا اللہ ہے، وہ تجھے بچا سکتا ہے. نہ پھڑ تلوار.
ایسے بھی مسلمان کیے انہوں نے. اب اس پہلوان کو کوئی کہے نا کہ آپ محمد کو چھوڑ دو, نہیں چھوڑے گا. بلکہ جس نے کسی نے محمد کو کچھ کہا انہوں نہیں چھوڑے گا. ٹھیک, اس کے اندر اللہ گت دیا انہوں نے. یہ ہمارے میں کہاں سے, ہمارا کریکٹر کہاں گیا؟ اس اللہ کو ایسے ماننا. نہیں جی ہمارے پاس ویپن کم ہے, اس کے ایمونیشن نہیں دیں گے وہ ہمیں, نہیں دوائیاں کہاں سے آئیں گی, پیسوں کا کیا کریں گے, یار دماغ خراب ہے یار, یہ کیا ایمان شمان کی طاقت نہیں ہوتی. ہم میں سے ایک بھی بندہ ایسا غصہ آئے گا تو وہ باقیوں کو بھی ہلا دے گا. آپ پہلے اپنی اپنی جگہ پہ اس اللہ پہ قائم ہوں. بابا جی کو یہی سورہ رحمان کا تو ہو گیا, بتاتے تھے رحمان اور رحیم کا فرق انہوں نے پوچھا, اور میرے لیے وہ شروع ہو گئی کہانی. میں نے اپنی ڈاکٹری ان کے آگے نہیں رکھی, اپنا علم ان کے آگے نہیں رکھا. میرا علم جہاں ختم ہوا تھا وہیں پہ تو میں پھنسا ہوا تھا. مجھے اپنی لمیٹیشنز کا احساس تھا, اپنے علم کی بھی لمیٹیشنز کا احساس تھا. وہاں سے آگے آؤٹ آف دا باکس وہ بات کر رہے تھے, وہ میری علم اور عقل میں آتی تھی یا نہیں آتی تھی, لیکن وہ ساتھ ہی بہت خوبصورت ایک آفر کر رہے تھے کہ ٹیسٹ کر لو, ہاتھ کا سیلف پریکٹیکل کرو, تم خود کرو. وہ تو اپنے آپ کو کہہ نہیں رہے تھے کہ میں کروں گا اوم نمہ شیوائے تو کچھ ہوگا, یا میں الرحمن کی تسبیح پڑھوں گا تو کچھ ہوگا. تو تم بھی کہو گے تو تمہارا اللہ ایسے ہی جواب دے گا. اتنا آسان اللہ, اتنا قریب اللہ, اتنا امیجیٹلی اویلیبل اللہ, اور اتنا پیارا اور پیار کرنے والا اللہ. مینو اور کی چاہیے میں نے وہ کیا تو انہوں نے ساتھ ہی کہہ دیا کہ یہ ونڈو بھی یہ کم نہیں ہوگا, زیادہ ہی ہوگا. یہ بانٹنے پہ زیادہ ہی ہوتا گیا, بڑا ہوتا گیا, آپ لوگ میں سے شامل ہوتے گئے. اور کیا چاہیے؟ یہ کاکی یہی تو بات کر رہی ہے. بابا جی کو کسی نے کہا کہ شریعت کی بات کر دی کسی نے. بابا جی کا کوئی مائی کا لال, شریعت محمدی کو تم لوگوں نے نا ایک کوئی چھوٹا سا پانی کا تالاب سمجھ لیا, وہ بھی رکا ہوا. یہ ہر وقت ایک جاری و ساری ہر زمانے کے مطابق ایک تازہ اچھلتے ہوئے پانی کا چشمہ ہے, شیریں پانی کا چشمہ ہے, پاک اور صاف پانی کا چشمہ ہے. یہ کھڑا پانی نہیں ہے. اور کوئی مائی کا لال اگر یہ دعویٰ آج کے زمانے میں کرتا ہے کہ وہ 24 گھنٹے شریعت محمدی پہ ہر سانس بتاتا ہے, وہ بہت بڑی غلط فہمی میں ہے اور بہت بڑا جھوٹا ہے. کوئی مائی کا لال نہیں ہے جو اس پہ کھڑا ہو سکے, کوئی بھی نہیں ہے. نہ تب تھا نہ اب ہے. اس کو کاپی کرنے والے ضرور ہیں, اس میں کسی نے 99% کر لی اور کسی نے 90% کر لی. غلطیاں بھی ہوئیں ساروں سے, ٹھیک ہے, لیکن جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو دل سے مانا, باقی غلطیاں جتنی مرضی اس سے ہوئیں 33 نمبر اس کو ملتا ہے. جو دل سے مان گیا, پھر اس پہ کھڑا رہا, لڑکھڑایا, گرا, پھر اٹھا, توبہ کی نہ کی, کہیں گناہ بھی ہوئے, لیکن شریعت محمدی پہ 24 گھنٹے ہر سانس پہ کھڑا رہنا میرا آج بھی چیلنج ہے. جو رہ سکتا ہے مجھے آ کے بتا دے, اپنی بیوی کے ساتھ ڈیلنگ میں بتا دے, اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے کیس میں بتا دے, اپنے بچوں سے ڈیلنگ کیس میں بتا دے, اپنی جاب کے اوپر بتا دے, اپنے ملک کے ساتھ سنسیئرٹی پہ بتا دے, اجتماعی اپنے ماں باپ, اپنے چھوٹے بہن بھائی, اپنے ہمسایوں کے ساتھ ڈیلنگ پہ بتا دے. گیس کم آ رہی ہے, ریگولیٹر مینو بھی ہونے, کاکا صاحب سارا اپنا ریگولیٹر تیز کراؤ, کی کرتے پے سارے کرائے تھوڑی گیس نہیں آ رہی. میں کہا یار کاکی دوجی باری آسٹریلیا تو آئی ہے, کہندی میں نے آپ ہی گھر آنا. میں کہا ساڈے گھر گیس نہیں آتی, چاہ نہیں ہو اسی پیانی, چل ساڈے نال کتے ہو. میرے گھر بھی گالاں پئیاں مینوں. لیکن ویسے کہنے کا مطلب ہے کہ جب میں اپنا ریگولیٹر تیز کرا لیتا ہوں تو ڈیفینیٹلی میرے سے اگلے والے کا پھر کم ہوتا ہوگا. یہی شریعت محمدی تسی کھلوتے ہو, کھڑے ہونے کے دعوے دار ہو. ہاں جتنا ہوتا ہے کرو, یہ نہیں میں کہہ رہا کہ اس پہ آپ کھڑے ہو نہیں سکتے یا آپ نہ کریں اس پہ کوشش, لیکن کوشش یہ آپ. باقی شریعت محمدی پیار ہے, درگزر ہے, عفو درگزر ہے. جو ان کے اللہ کو مان جائے اس کے وہ ہو جاتے ہیں. بے غرض, بے لوس, اخلاص اور احسان.
انسان سے بھی آگے قربانی کا نام ہے، مسلسل قربانی کا نام ہے اس ایک رب کی خاطر۔ وہ رب ان کا رب ہے، ہمارا رب ان سے جتنا پتا چلا ہے اس میں سے جتنا مانتے ہو اتنا کیا ہے۔ اپنا اپنا گریبان پکڑو، تم اس کو کتنا مانتے ہو تنہائی میں۔ جب تم کہیں اکیلے ہوتے ہو، تمہارے گھر والے نہیں دیکھ رہے ہوتے، لڑکی تمہارے ساتھ ہوتی ہے اور تم پورا انتظار کر رہے ہوتے ہو، یا تمہارے موبائل ہوتا ہے اور تمہاری پورنو سائٹ ہوتی ہے، یا تم باہر کے ملک گئے اور وہاں ماما پاپا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے دیکھنے والا، وہاں تم تنہا ہو، وہ بھی تنہائی ہے۔ اور تم پب میں گھسے ہوئے یونیورسٹی پہ ہو، یہ بھی تنہائی ہے۔ اتنا کہ تم اللہ کو مان رہے ہو، تم جہاں مرضی چلے جاؤ، تم ماں باپ کی آنکھوں سے چھپ جاؤ۔ آج مجھے کسی بڑے سینئر بندے کو تھوڑی سی دوائی دینی پڑی، وہ لڑکھڑا رہا تھا کسی بات پہ، وہ مجھے کہتا ہے، وہ مجھے کسی نے کہا کہ تمہارے بچے کے اوپر جادو ہے۔ میں تو نہیں مانتا اس بات کو، لیکن وہ اس کے حضرت صاحب ہیں، انہوں نے بتایا ہے واقعی ہمارے گھر میں ایسے تھا، ویسے تھا، ویسے تھا، ایسے تھا۔ تو وہ بھی اس نے کہا کہ آپ جائیں، وہ کوئی صورت ہی بتاتے ہیں، فلاں نماز، کسی نماز میں، فلاں نماز میں، اس میں کہ انہوں نے کہا ہوگا مغرب کے بعد سورہ تغابن پڑھنا۔ ہاں یہی کہہ رہے ایسی مثال دے، تینوں کیویں پتہ لگا ہے؟ میں ویسے ہی بتا رہا ہوں۔ نہیں تینوں کیویں پتہ لگا ہے؟ میں کہ ویسے ہی، میں نے تکا لگایا کہ ایسے ہی ہوگا۔ میں کہ سورہ بقرہ کیا ہونا ہے، 41 باری پڑھو۔ ہاں یہ بھی کہہ رہے۔ تو وہ میں نے سوچا تھا میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ میں کہا آپ کا بچہ کیا کہتا ہے؟ کہتا بچے نے کہا کہ نو وے، میں ڈاکٹر صاحب کہیں گے، پھر میں تو ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا۔ تو میں نے کہا کہ میں پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، آپ نے نہیں پوچھنا، تو پوچھے گا۔ اس نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے؟ نہیں تو کیا مطلب ہے؟ ہاں قرآن جی نہیں پڑھنا ہے، وہ جانا ہی ہے ان کے پاس۔ میں نے کہا بابا یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ مجھے کہیں کہ بیٹا سیدھا کالج جانا اور واپس آنا ہے، تم نے پب پہ نہیں جانا، نہ ہی کسینو جانا ہے، نہ ہی اسٹرپٹیز جانا ہے۔ بابا میں 3 دن تو جاتا رہوں، چوتھے دن میں کہوں کہ بابا میں کالج سے 3 دن گھر ہی آیا ہوں، مجھے پتہ ہے ویسے آپ نے تو منع کیا ہوا ہے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ میں اسٹرپٹیز کے باہر سے صرف پوسٹر پڑھ لوں تو کسینو میں چلا جاؤں، میں دیکھوں گا ہی صرف۔ تو بابا یہ بدتمیزی ہے۔ میں نے کہا جی وہ بچے نے یہ گل مینوں کہی ہے۔ میں کہا جی تسی انہوں مرشد مان لو تے مرید ہو جاؤ، میں ہن اور کی کہہ سکتا۔ اس نے بہت خوبصورت مثال دے دی ہے آپ کو کہ نہیں، وہ میں پوچھنا تھا وہ تسبیح پڑھ لی ہے۔ میں کہا وہی کر لیں، میں کی کہا۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان کے لیے دعا کریں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں بھی اور کریں بھی، پیار بن جائیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، پیاسوں کو پانی پلائیں، آپس میں صلہ رحمی کریں، جن رشتہ داروں سے کٹ آف ہوئے ہیں ان کے ساتھ دوستی کر لیں، اللہ کی خاطر، نبی پاک کی خاطر۔ قطع رحمی کو اللہ نے سخت ناپسند فرمایا۔ اللہ حافظ۔ لو جی آپ لوگوں نے علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان